بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ رات کو آپ لوگ سوئے ہوں، رات کو سوتے وقت صرف 3 بار آپ نے یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کے، کہ کبھی رات کو آپ لوگ سوئے ہوں اور جیسے ہی آپ سوئے اور جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں رزق اور پیسہ آپ کے گھر کے چاروں طرف ہو، گھر میں جہاں نظر ڈالیں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ آج میں آپ کو ایسا راز بتاؤں گا کہ تقریباً 500 کے قریب لوگ دنیا بھر میں اس عمل کو پڑھ کے ایسا معجزہ دیکھ چکے ہیں کہ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ 500 لوگوں میں سے تقریباً 100 سے 200 لوگ تو ہندوستان کے ہیں جنہوں نے رات کو یہ عمل پڑھا اور صبح اٹھتے ہی وہ مالا مال ہو گئے۔ یہ عمل وہی ہے جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت تیزی سے اثر کرنے والا، راتوں رات امیر و کبیر کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل آپ کو بتاؤں گا اور دنیا بھر سے یہ لوگ تقریباً 500 کے قریب ہیں جو اسی عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، میں آج آپ کو رات کو سوتے وقت وہ عمل دے کر جا رہا ہوں کہ جس عمل کو اب تک 500 لوگ پڑھ کے دنیا بھر میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ یقین کریں میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں 500 کی جگہ آپ کو 50,000 بول دیتا، 5 لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا؟ لیکن جھوٹی بات ہو جاتی، میں جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کو پیارے بھائیوں 500 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً 500 لوگوں نے دنیا بھر میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی پیسہ اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف موجود تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران ہے، ان کی عقل حیران ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل چھوٹا سا ہے، عمل دنیا کا آسان سا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا رزاق یا اللہ یا غنی کا، ان بندوں کا کہ جنہوں نے زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو، لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، جس ماحول میں یہ عمل پڑھنا ہے، آپ پہلے اس ماحول کو، اس عمل کو سمجھیے۔ اس عمل کو سمجھنے والا میرا بھائی اور سمجھ کر پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے پیارے بھائیوں عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے 99% لوگ، یہ لوگ میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں تو لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جناب وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اثر نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ یہ کام کریں، آپ کے وظیفے اثر کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ نسخہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے آج کا عمل میری بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ اگر ایک رات میں، یقین کریں، مالا مال نہ ہو جائیں، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی نہ مٹ جائے، تو آپ پھر مجھے کہنے کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، عمل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا یہ وہ معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو پیسے کی ضرورت ہے شدید، وہی عمل پڑھ لے، ورنہ اگر کوئی جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹکا ہے تو وہ ابھی سے چھوڑ دے، کیونکہ دل میں آپ لوگ شک و شبہات رکھیں گے نا، یہ بھائی کیا بتا رہے ہیں، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ یقین کریں آپ خود آج حیران رہ جائیں گے۔ آج رات ہی پڑھ لیں، عمل کا پہلے وقت سمجھ لیں۔ عمل کا وقت ہے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے، پوری رات میں یہ عمل پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد پڑھنے بیٹھ گئے، اپنی من مانی نہ کیجیے گا، وقت میرا ہوگا بتایا ہوا، کیونکہ جو وقت اس عمل کا رات کا ہے، جو لوگ اس عمل کو، جس ترتیب سے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ان کی ترتیب بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی رد و بدل کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک رات زندگی میں عمل پڑھ لیں، اور جو چاہتا ہے نا تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک رات میں فائدہ نہ ہوا ہو، کسی کو تیسری رات میں فائدہ ہوا، کسی کو چوتھی رات میں ہوا، کسی کو 5ویں میں ہوا، تو کسی کو دوسری میں ہوا، اور کسی کو ایک رات میں بھی ہو گیا۔ تو یہ آپ پہلے سمجھ لیں، اگر اللہ نہ کرے ایک رات میں فائدہ نہ دے تو دوسری رات آپ پڑھ لیں۔ لیکن یہ عمل میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100% کام کرتا ہے، یعنی دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ایسا کام کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل کام کرتا ہے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے واقعی میں کہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں،
یہ آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، میں آپ کو اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اب پہلے سمجھ لیں، دیکھیں رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے وقت بتا دیا۔ اب اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جیسے ہی رات کو فارغ ہو تو جتنا جلد ہو سکے میری ویڈیو بھی دیکھ لی کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، بہانے نہ بنانا، جتنا جلد ہو سکے پڑھ لو۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے نا تو اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، کتنے بھی وظیفے پڑھ لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وجہ جانیے، ہم گناہوں میں ایسے لت پت ہیں، گناہ کر کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظیفے تو چھوڑو، فرائض نماز، فرض نماز بھی اثر نہیں کرتی، تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے، باوضو کوشش کریں، وضو کر کے مصلی بچھا کے ترتیب سے بالکل ماحول بنا کے بیٹھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں رات عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتے، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ سے کیسے ہم کو نکلنا ہے، اس کے لیے آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ رات کا یہ جو عمل ہے، اس سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفار کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ جتنی مرضی بار چاہیں لا تعداد پڑھیں، استغفار پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 27 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا پڑھیں گے رب راضی ہوتا رہے گا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ اب استغفار پڑھ کے عمل کا آغاز کر دیا، استغفار کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ استغفار بھی پڑھ لیا، اب پڑھنا ہے درود شریف۔ دیکھیں درود شریف اگر نہ بھی پڑھے نا تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر نہ پڑھے عمل آپ کا ہو جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اول و آخر درود پاک پڑھیں گے تو دیکھیں آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقہ کار، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک اول آخر پڑھ لو تو آپ کے کام بن جائیں گے، نہیں، پورا عمل سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، عمل کو سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا کے کرنا ہے۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز والا پڑھتے ہیں، یا پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو آپ کو یاد ہو، آپ کو بہتر لگے وہ درود شریف آپ پڑھ لیں۔ اب کیا کریں جی؟ اب درود شریف بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے استغفار بھی پڑھ لیا، اب آپ نے درود شریف ایک بار کم از کم پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ تسمیہ سمجھتے ہیں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، استغفار پڑھ کے درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک کے ناموں سے اگر شروع کریں گے نا عمل کو تو آپ کے رزق میں، زندگی میں، معاملات میں بہتری خود بخود آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پہ بھاری ہے، یعنی یہ جو رات کا جادوئی عمل بتانے لگا ہوں نا کہ جس کو 500 لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں راتوں رات، یعنی ایک رات میں کوئی دوسری رات میں پڑھ کے، کوئی تیسری رات پڑھ کے، لیکن ان 500 میں سے تقریباً 90% لوگوں کو ایک ہی رات میں فائدہ ہوا ہے، اور باقی کچھ لوگوں کو دوسری رات میں، کسی کو تیسری، کسی کو چوتھی، لیکن فائدہ ضرور ہوا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں یہ عمل ہر کسی کو پتا بھی نہیں، اگر یہ عمل چند ایک لوگوں کو پتا ہے، اگر یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتا ہوتا نا تو یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لیا ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کر چکے ہوتے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلات کو ٹالنے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فی الفور پورا کر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب جو پہلا وظیفہ ہے یا رزاقوں کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے پہلے بہت بار پڑھا ہے،
पूरी जिंदगी पढ़ा होगा, लेकिन किस तरतीब से पढ़ना है ये समझ लीजिएगा। यही राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। ये सीने का राज, ये अल्लाह वालों के तरीके से ये वजीफा आपने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? देखिए, या रज़ाकू के साथ आपने या अल्लाहू और या गनीयू को पढ़ना है। पूरा अमल समझेंगे तो फायदा देगा। जल्दी में काटते जाएंगे, आलम बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे कि मुझे समझ में आ गया, मैं समझ चुका हूँ, बस मैं पढ़ लूंगा। कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये राज समझिए, अल्लाह वालों के बतलाए हुए तरीके से आपने पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है पहले ये समझिए। सबसे पहले आपने या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू इस तरह पढ़ना है। एक बार तीनों को मिला के पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू। इस तरह से इन तीनों वज़ाइफ को पढ़ना है। देखिए, या रज़ाकू अल्लाह ताला का सफाती नामों में से एक है, जिसका मतलब है रिस्क देने वाला। ये अल्लाह ताला की सिफ्त है, रिस्क की तरफ इशारा करता है, यानी वो हर जानदार को इसी की जरूरत के मुताबिक रिस्क अता करने वाला है। जो शख्स रिस्क की फरावानी, बरकत या माली मुश्किलात का सामना कर रहा है, वो या रज़ाकू के बगैर इसकी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। और या गनीयू का मतलब है कि गनी कर देने वाला, यानी अल्लाह की जात आपको इतना गनी कर देगी कि आपको इतना मालो दौलत अता करेगी कि आप लोगों को बांटते फिरेंगे और फिर भी रिस्क खत्म नहीं होगा। तो आपने या रज़ाकू, या गनीयू को इस मोजज़ाती अमल में या अल्लाहू के साथ पहले नंबर पर पढ़ना है। इस अमल का एक एक वजीफा मुजर्रब तरीन वजीफा है। एक एक वजीफा, ये पूरा अमल जब पढ़ने बैठेंगे ना, आधा मिनट लगेगा और अमल मुकम्मल हो जाएगा। रात को आधे से पौने मिनट का अमल है और कामयाबी फौरन। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग दुनिया से एक आध मिनट के लिए बिल्कुल अलग हो जाएं और गुंबदे खजरा की जालियों को पकड़ लीजिएगा तसव्वुर में। दरबारे नबवी पे जाके बैठ जाइएगा तसव्वुर में और सुकून से बैठ जाइएगा कि जैसे बस अल्लाह और आपके दरमियान कोई फासला ही नहीं, रब आपको सुन रहा है। और दिल ही दिल में मांगते चले जाइएगा। रब से इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह ये अमल जो 500 लोगों को फायदा दे चुका है, अब ये जिस तरह ये वीडियो फैलती जाएगी, आप यकीन करें लोग इस अमल के आशिक बन जाएंगे। लोग हैरान रह जाएंगे कि ये पैसा अचानक कहां से आ रहा है। रिस्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लाखों का कर्ज है, चाहे करोड़ों का कर्ज है, बाल बाल अगर तुम्हारा कर्जों में डूब चुका है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर कर्जदारों ने जीना हराम कर दिया है, कभी तुम्हें फोन, कभी मैसेजेस, कभी तुम्हारे घरों के चक्कर लगाते हैं, तो रात को कोशिश करना अगर सोते वक्त पढ़ लो, बहुत बेहतर काम हो जाएगा। रात को सोते वक्त पढ़ लोगे ना तो इंशाल्लाह आप यकीन करें आपके 100% मसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये अमल पढ़ने के बाद देखा गया है कि जितना जल्दी पढ़ने वाला सो जाता है, उतना जल्दी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लेता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि रात को सोते वक्त पढ़ ले, इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। खाली झोलियां, खाली अलमारियां दौलत से, पैसों से फिल फोर भर जाएंगी। अब आपने अमल का पहला वजीफा या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू एक बार हो गया। या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू 2 बार हो गया। या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 41 मरतबा यानी 41 टाइम आपने पहले नंबर पर या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू इसी तरह से पढ़ लेना है। इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, एक गिनती होगी। इसी तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ तमाम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आपने कितनी बार पढ़ना है? पहला वजीफा 41 बार। 41 बार आपने या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू को पढ़ने के फौरन बाद अमल का दूसरे नंबर वाला वजीफा छोटा सा वजीफा है, लेकिन कमाल में दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वज़ाइफे भारी है। दूसरे नंबर पर आपने या सलामू का वजीफा पढ़ना है। अल्लाह ताला के एक सफाती नाम है या सलामू, जिसका मतलब है सलामती देने वाला, अमन और सलामती का मालिक। इस वजीफा करने से अल्लाह की तरफ से सुकून, अमन, मुश्किलात से निजात हासिल की जाती है। तो आपने करना क्या है कि जैसे ही या रज़ाकू, या अल्लाहू, या गनीयू को मिला के 41 बार पढ़ ले तो फौरन से या सलामू, या सलामू, या सलामू करते हुए ये दौलत की बारिश को बरसाने वाला रात का मोजज़ाती अमल का दूसरा वजीफा। पहले नंबर पर 3 वज़ाइफ पढ़े तो दूसरे नंबर पर एक ही वजीफा पढ़ेंगे। जब ये मोजज़ाती वजीफा पढ़ने लगे तो मेरे प्यारे भाइयों कितनी बार पढ़ना है? अगर तस्बीह अपने हाथों में हो तो पकड़ लीजिएगा और ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए बड़े ही मजे से
سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے یہ پاورفل وظیفہ پڑھیے. جلدی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا. یا سلامو یا سلامو یا سلامو کرتے ہوئے صرف 7 بار یا سلامو کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. اچھا، جب یا سلامو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھ لیں، اب کیا کرنا ہے؟ اور دیکھیں، یہ جو رات کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس عمل کی پوری طرح سے اجازت تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تمام لوگوں کو عام ہے. جو بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، چاہے ایک رات پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ اس عمل کو روزانہ رات پوری زندگی میں پڑھ سکتے ہیں. اور جس نے، یقین کیجئے، میں سچی بات بتاؤں گا کہ جس نے ایک بار اپنی پوری زندگی میں یہ ایک رات کا عمل پڑھ لیا، پھر وہ اس عمل کو بھولتا نہیں، نہ چھوڑتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، معجزات دیکھ جاتا ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اس کے گھر سے غربت، غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پیسہ ہی پیسہ آ جاتا ہے. آج کل میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگوں کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس عمل کو رات میں ضرور پڑھ لینا ہے. اگر میری بہنیں، میرے بھائی تھک چکے ہیں وظائف پڑھ کے، عمال کر کے، پوری زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں ہوا، تو ایک بار میرے کہنے پہ اس عمل کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. انشاءاللہ تنگ دستیاں، پریشانیاں منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں دور ہوں گی. اب پہلا وظیفہ بھی بتا دیا، دوسرا بھی بتا دیا. تیسرا پاورفل وظیفہ، جب یا سلامو کا وظیفہ بھی آپ نے دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھ لیا، تو عمل کا تیسرا وظیفہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے. یوں تو اس عمل کے تمام وظائف دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن عمل کا تیسرا وظیفہ یا قدیرو اس عمل کی جان ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا قدیرو، جس کا مطلب ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پہ قدرت والا. یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پہ مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے. یا قدیرو کا وظیفہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی یہ وظیفہ راستہ نکال لیتا ہے. تو آپ نے فوری طور پر رات کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو کرتے ہوئے اس عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے. غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے بھر دینے والے اس مشکل کشا عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجئے گا. اور پیارے بھائیوں، دل سے یقین سے پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یا قدیرو کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 بار یعنی 7 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا. یا سلامو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھا دوسرے نمبر پر، تو تیسرا وظیفہ بھی یا قدیرو کا بھی 7 بار پڑھیے. اب آخری وظیفہ سن لیجئے. 7 بار یا قدیرو کا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کو سنبھال لیں، اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر حاصل کر لیں، یعنی اپنے نام پر خزانے حاصل کرنے والا یہ عمل. دیکھیں، ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن جس ترتیب میں ایک کے بعد ایک ایک کر کے ان وظائف کو مخصوص تعداد میں پڑھیں گے نا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے رات میں، تو یہ وہ عمل بن جائے گا. یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں دولت کی صبح اٹھتے ہی بارش ہو جائے گی. آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پہ بھر جائیں گی. اگر یہ عمل اثر نہ کرے، آپ کی حاجتیں پوری نہ ہو، تو پھر مجھے کہنا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے. اب آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے. یہ وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے. یہ وظیفہ اس عمل کے آخر میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشکل میں، پریشانی میں جب آتے تھے تو اس وظیفے کو پڑھتے تھے. اور یہ وظیفہ اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ساری زندگی سے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے جانا ہے. انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی وارے نیارے ہو جائیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو
عمل کے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لیں تو فوراً آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے جانا ہے، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں۔ دنیا جہاں کے خزانے، یہ وہ عمل ہے کہ کوئی نہ بھی مانگے نا تو رب کریم بنا مانگے اس کی جھولی کو صبح اٹھتے ہی بھر دیتا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کم از کم اس ویڈیو کو 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے اور ایک لائک کرنا ہے، انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔